بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہٹلر کی جنگی پالیسی کا سب سے بڑا ہتھیار نفسیاتی جنگ میں اس کی مہارت تھی۔ اس ہٹلر نے باقاعدہ پروپیگنڈا نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا۔ فرانس پہ حملے کے دوران پیرس شہر پہ نوسٹراڈیمس، یورپ کے ایک بہت بڑے پیشن گو سمجھے جانے والے شخص کی پیشن گوئی، جس میں پیرس کی تباہی کے متعلق کچھ قصے تھے، اس کے پمفلٹ گرائے گئے۔ یورپ میں ایسی افواہوں کا بازار لگایا گیا کہ ہٹلر کے پاس لوہے کی آرمی ہے، ہٹلر روحوں سے مدد لیتا ہے اور اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہیں۔ مقصد تھا لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا، کیونکہ جب آپ دشمن کے دل میں اپنا خوف پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ آدھی جنگ فتح کر لیتے ہیں۔ یہ ازل سے ہوتا آیا ہے۔ فوجوں کے چہروں پہ بھیانک ماسک، جانوروں کے سر کی ہڈیاں یا خونی نشان بنا کے ان کے چہرے خوفناک کیے جاتے تھے۔ منگول جب مشرق وسطیٰ کی طرف نکلے تو ان کے وحشی پن ہی ان کی خوف کی علامت تھے۔ وہ گاؤں دیہات میں داخل ہوتے، وہاں کے بچوں بوڑھوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو مسخ کر دیتے۔ ان کے جوانوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر آنکھیں نکال کر بڑے بڑے درختوں یا بانس کے ستونوں کے اوپر لٹکا دیتے، عورتوں کی عزتیں لوٹتے اور گاؤں کے ساتھ وہاں کے مکینوں کو زندہ جلا دیتے۔ وہ جس طرف منہ کرتے ان کا خوف ان سے پہلے وہاں کے لوگوں میں پہنچ جاتا۔ وہ کبھی نہ بجھنے والی آگ کی طرح پھیلتے چلے گئے۔ آج دنیا بھر میں خوف مسلط کیا جا رہا ہے، کبھی بایولوجیکل ویپن، ویکسین، چپ، 5G نیٹ ورک، ہارپ ٹیکنالوجی، اس طرح کے لوازمات سے دنیا کو ڈرایا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے امریکہ کے پاس زلزلے، بارشیں، آندھی، طوفان اور مصنوعی طریقے سے دنیا کے درجہ حرارت کو کم یا زیادہ کرنے کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ پھر اسرائیل نے یہ بنا لیا، وہ دکھا دیا، یہ شیلڈ وہ شیلڈ دمال پڑی ہوئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خود امریکہ میں ہر سال آنے والے طوفانوں کی وجہ سے اربوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کی 90% آبادی گٹروں کا پانی ری سائیکلنگ کا استعمال کرتی ہے۔ صرف ایک وجہ ہے جس میں وہ سب سے آگے ہیں اور وہ ہے پیسہ۔ امریکہ ہر سال لاکھوں ڈالر خرچ کرتا ہے ریسرچ پہ۔ وہ دنیا کے بہترین دماغ ہر سال اپنے ملک میں لاتا ہے۔ امریکہ پوری دنیا میں ہر اس میڈیکل، زرعی، ٹیکنالوجی، ہر شعبے کی بڑی یونیورسٹی اور ریسرچ سینٹرز کو فنڈنگ کرتا ہے جو ٹیلنٹ کو سامنے لاتی ہیں۔ وہ ان یونیورسٹیوں سے بہترین افراد کو اپنے ملک کا ویزا دیتے ہیں اور بڑی بڑی سیلریز آفر کرتے ہیں۔ گوگل، ای میل، واٹس ایپ جیسی ایپس میں ایشیائی دماغوں کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی ایپس میڈیسن، ویکسینز بنانے میں ہر ملک کے کسی نہ کسی بندے کا نام ضرور آتا ہے، مگر ہمارے ذہنوں میں ایسی بے شمار تھیوریز مسلط کی جا رہی ہیں کہ اب دنیا میں ہر انسان سانس بھی ان کی مرضی سے ہی لے گا۔ یہ خوف ہے جو مسلط کیا جا رہا ہے، مسلسل تب تک جب تک ہم ڈرتے رہیں گے۔ مطلب ڈر کا دھندا ہے، بالکل جیسے ایک بھارتی فلم PK میں بتانے کی کوشش کی گئی۔ حقیقت میں دنیا کا کوئی ملک ہو یا فرد واحد جس نے اپنی ضرورتوں کو بڑھایا اور پھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کی، وہ ترقی کر گیا۔ ضرورت اگر ایجاد کی ماں ہے تو ترقی ایجاد کا باپ ہے۔ چین کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ چین نے گزشتہ 50 سالوں میں اپنے معاشرے کی ضروریات کو ملکی سطح پہ پورا کیا، پھر وہ اس سے آگے بڑھے اور دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے لگے۔ زراعت، انڈسٹری، ٹیکنالوجی میں یورپ، امریکہ اور اسرائیل چین سے 10 سال پیچھے جا چکے ہیں۔ آپ نے شاید ہی کسی چینی میڈیا سیل کو چین کی ٹیکنالوجی سپرمیسی پہ دنیا کو لیکچر دیتے ہوئے سنا ہو، یا آپ نے کسی لنڈے کے لبرل کو یہ کہتے سنا ہو کہ چین نے اپنی عورتوں کو ننگا کیے بغیر یہ ترقی کی منازل کیسے حاصل کر لی۔ یہ دنیا پہ حکمرانی کرنے کا نفسیاتی حربہ ہے جس کو ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کورونا کی ویکسین کے متعلق بھی آپ ایسی افواہیں سن چکے ہیں، جیسے چینی ویکسین کو نکارا کہا گیا، بدلے میں جرمن اور امریکن اشتراکی ویکسین کے متعلق نینو چپ کی بات سامنے آئی۔ کورونا کی ویکسین کے متعلق بھی ایسی افواہیں اڑائی گئی تھیں۔ چینی ویکسین کو نکارا کہا گیا، بدلے میں جرمن اور امریکی اشتراکی ویکسین کے متعلق نینو چپ کی بات سامنے آئی۔ مقصد صرف ایک تھا، زیادہ سے زیادہ ویکسین کے کسٹمر حاصل کرنا۔ اس وقت فائزر ویکسین اپنے ہر منٹ پہ $1000 کی ویکسین فروخت کر رہی ہے۔ یہ 5 ارب انسانوں کی مارکیٹ ہے۔ جو جتنی زیادہ ویکسین فروخت کرے گا وہ اتنا مال بنا لے گا۔
آپ دنیا کو اس کی ضرورتوں سے تو کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر 5 ارب انسانوں کو کسی چپ یا الیکٹرانکس ڈیوائس سے کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ بطور مسلمان ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس دنیا کی آبادی کو ایک جگہ یا سسٹم سے کنٹرول نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ وہ آپ کی نگرانی کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو ان افواہوں اور ایسے خوف سے بچائے رکھے، آمین۔